اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد چینل میں میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام زندہ باد چینل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو انہوں نے بیان کی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ انس رؤف صاحب، جو ہمیں بتائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے بارے میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کے بارے میں بتایا ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو میرا علم تو محدود سا ہے، وہ کیونکہ ایک حافظ قرآن ہے اور ان کی ایک بہت ہی زبردست گرپ ہے احادیث مبارکہ کے اوپر، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ کو اس حدیث کو بیان کریں اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا اسلام کیا بیان کر رہا ہے۔ تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں حافظ انس رؤف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو وہ احادیث مبارکہ بیان کریں۔ آ جائیں حافظ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشنے کے بعد باقی تمام کائنات سے زیادہ معزز، محترم اور مکرم بنایا، اور اپنی وسعت و قدرت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ وہ ایسے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ابھی منبر نہیں بنا تو آقا ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سینہ لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، صحابہ کرام نے منبر بنا لیا تو اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، مسجد نبوی سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، صحابہ نے تلاش کیا تو پتہ نہیں لگ رہا کہ کون رو رہا ہے۔ جس وقت صحابہ نے دیکھا تو وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ آقا سینہ لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ رو رہا ہے۔ چونکہ منبر بن چکا تھا آقا نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آقا کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے سر میرے پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اگر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو قیامت تک اس نے ایسے ہی روتے رہنا تھا۔ یہ میرے آقا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان پر درود و سلام ہو۔ تو دوستو، جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر آقا دو جہاں نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔
تو میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں بھی ان 7 خوش نصیبوں میں داخل کر کے ہمیں بھی اپنے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو پہلا آدمی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل کے 7 خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی، پہلا خوش نصیب کہوں گا، امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ، ساری عمر بادشاہی کی ہے لیکن انصاف کے ساتھ کی ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے والا شخص، اور قیامت کا دن ہوگا 5 سوال ہوں گے، ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں فنا کی۔ عمر کا ایک حصہ جوانی کا آتا ہے، تو جوانی کے اس حصے کو علیحدہ کر کے اس کے بارے میں علیحدہ سوال کیا جائے گا۔ بتلا تو صحیح تیری جوانی کہاں گزری، کہیں تیری جوانی چوک میں کھڑے ہو کر تو نہیں گزری، تیری جوانی ساری رات فیس بک اور واٹس ایپ استعمال کرتے تو نہیں گزری، تیری جوانی ساری رات غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے تو نہیں گزری۔ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو میرے دوستو بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ اور اگر جواب یہ ہوا کہ اللہ میری جوانی تو رکوع میں گزری، میری جوانی تو سجدے میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، اگر دوستو جواب یہ ہوا تو بتلاؤ اس وقت جواب کا کیا مزہ ہوگا۔ اور تیسرا آدمی سنیے گا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ جو 2 آدمی آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے پیار کرنے والے، قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کیا ہوا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، وآتا للہ، کسی کو کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے کوئی چیز روکی تو اللہ کے لیے، آقا فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور چوتھا آدمی ورجل قلبہ معلق بالمساجد، چوتھا آدمی کہ جس کا جو دل ہے نا وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کا انتظار کرتا ہے کہ کب ظہر کی اذان ہو اور میں مسجد میں جاؤں، ظہر کی پڑھتا ہے تو عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے تو عشاء تک کا انتظار کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہوا۔ اور 5واں آدمی سنیے گا، آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ 5واں آدمی وہ ہے کہ جس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو مخفی کیا، نہ اس کے بیوی کو پتہ ہے، نہ اس کے بچوں کو پتہ ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اور اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا صدقہ کرنے والا شخص، قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور صحیح البخاری کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ آج رات میں چھپ کر صدقہ کروں گا، پہلے دن صدقہ کیا تو کسی بری عورت کو دے بیٹھا، پھر سوچا صدقہ کروں گا، پھر صدقہ کیا تو چور کو صدقہ دے بیٹھا، پھر سوچا کہ آج پھر صدقہ کروں گا،
تو صدقہ کیا تو کسی غنی مالدار کو دے بیٹھا. کہا یا اللہ رزق تو اتنا پاک تھا, صدقہ کیا, پہلے دن بری عورت کو دیا, دوسرا دن چور لے گیا, تیسرے دن مالدار لے گیا, رزق تو بڑا پاک تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بری عورت نے تیرا رزق کھایا, وہ رزق اتنا پاک تھا کہ اس نے برائی سے توبہ کر لی. جب چور نے تیرا رزق کھایا تو تیرا رزق اتنا پاک تھا, وہ چوری سے باز آ گیا. جب مالدار نے تیرا رزق کھایا نا, تو اس نے سوچا کہ یار لوگ تو رات کو چھپ کے صدقے کرتے ہیں, میں نے دن میں کبھی صدقہ نہیں کیا. تو اس نے صدقہ دینا شروع کر دیا. یہ چھپ کر صدقہ کرنے کے فوائد. اور 6واں آدمی سنیے گا, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. 6واں آدمی وہ ہے کہ جس کو کسی بری عورت نے ذات منصب و جمال, جو منصب والی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی, اس کو دعوت دی, برے کام کی دعوت دی. فقال انی اخاف اللہ, اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ بھی بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور 7واں خوش نصیب سنیے گا, 7واں اور آخری خوش نصیب, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, کہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کا ذکر کرتے کرتے. آقا فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو دوستو یہ 7 خوش نصیب کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں لکھا. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 7 خوش نصیب لوگوں میں داخل فرما لے. اور دوستو اس حدیث کو, اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نذر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم ادها كما سمعها, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو آگے سنا دیا کہ جس طرح سنا تھا. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھنا. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ان 7 خوش نصیبوں میں داخل فرما کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ انس راؤ صاحب, جنہوں نے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری حدیث کو بیان کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں تو ابھی سن رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی زیادہ عنایتیں کیے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ہم پر کرم کیے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں کہ نادان ہیں اور دنیا داری میں بس لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو میری آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے, جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ جیسا آپ حدیث کو سنو اور ویسے ہی آپ اس کو آگے بیان کرو, تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے وہ تر و تازہ رکھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نیک عمل کو, اس نیک کام کو, اس نیک کاوش کو آگے پہنچائیں. اور اس میں کوئی زیادہ آپ کا ایک ٹائم بھی نہیں لگتا, جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور شیئر ہو جانا ہے, اور وہ شیئر آپ کی پوری فرینڈ لسٹ کے ساتھ شیئر ہوگا. اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور یہ کوئی کوسٹلی کام بھی نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے. اب تو کلکس کے اوپر کام آ چکا ہے, اور شیئر کرنا جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا کے کونے تک جو میسیج ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں ہو چکا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اسلام زندہ باد چینل کا آغاز اس لیے کیا کہ ہم اسلام کا جو میسیج ہے, جو اس کی اصل روح ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے, قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کیا ہے, احادیث مبارکہ میں ان کی تشریح ملتی ہے, اور پوری زندگی کو گزارنے کا ہمیں عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو, ان کی جو بھی معاملات رہے زندگی کو, ہر طرح سے اس کو فالو کریں, اور ان کے جو میسیجز ہیں جو احادیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں ہیں, ان کو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے اسلام زندہ باد کا, جہاں پر ہم ایک کوشش کرتے ہیں ویڈیو بنا کر, اور ویڈیو بنانے کے بعد ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ ہمارے اسٹرینتھ ہیں, آپ ہمارے بازو ہیں,
آپ میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہمارے بازو ہیں، آپ نے ہمارے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، اور اسلام زندہ باد چینل کو سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل پر، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ حافظ انس رؤوف صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتے رہیں گے اور احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دوستو اجازت دیجیے، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔